بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، اکائی یکتائی کبریائی اللہ مالک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا مالک خالق رازق داتائے گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نواز کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا، اور کل قیامت دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین امام کل ختم الرسل دنائے سبل جناب محمد الرسول اللہ، اگر جاگ رہے ہو تو ذرا اونچی آواز نال کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات ہے۔ تسا احباب نو اس بات دا علم ہے کہ میں سابقہ جمعہ عشرہ ذو الحجہ دے فضائل و مناقب دے پڑھایا سی، اور تسا احباب نے بڑی دل جمی دے نال کامل استغراق دے نال مکمل یکجہتی دے نال میری گزارشات نو سماعت فرمایا سی۔ اللہ پاک تہاڈا آنا میرا سنانا اور تہاڈا ایتھے بیٹھ کے سننا قبول و منظور فرمائے۔ سب تو پہلی بات تے اے وے کہ میں اج بیٹھ کے جمعہ اس وجہ تو پڑھا رہا ہاں کہ مینوں اس ٹانگ دے اتے چوٹ آئی ہے جس وجہ تو میرے کو کھڑا نہیں ہویا جاندہ، میں تو نماز بہت مشکل پڑھ رہا ہوں، اس واسطے میں جمعہ بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں۔ اور آج دے اس مبارک اور مقدس جمعہ دا عنوان ہے کہ ہر چیز نے قربانی دیتی ہے، خواہ نبی ہے، خواہ امتی ہے، خواہ صحابی ہے، یا اس کائنات دے اندر کوئی بھی چیز ہے، اگر غور کیتا جائے تو ہر چیز نے قربانی دیتی ہے۔ انبیاء نے کسے نبی نے بیٹے دی جدائی دی قربانی دیتی ہے، کسے نبی نے اگ چ چھلانگ مارن دی قربانی دیتی ہے، کسے نے اپنی بیوی تے بچیاں نو جنگل بیابان چ چھڈ کے آن دی قربانی دیتی ہے، اور کسے نبی نے اپنے ننے جے بیٹے دے گلے تے چھری رکھ کے چلان دی قربانی دیتی ہے، کسے نبی نے اپنے بیٹے نو گرک ہوندا ویکھن دی قربانی دیتی ہے، اور کسے نبی نے مچھلی دے پیٹ چ جا کے قربانی دیتی ہے، اور بعض ایسے اولیاء نے جنہاں نے اپنا گھر چھڈ کے غار چ وڑ کے قربانی دیتی ہے، اور بعض اللہ دیاں ایسیاں ولیاں بھی نے جنہاں نے فرعون جیسے بادشاہ دے سامنے اللہ دی توحید دا ڈنکا بجا کے قربانی دیتی ہے۔ لیکن یہ ساری قربانیاں کدے واسطے نے؟ اچھی بولو ذرا، اللہ واسطے۔ تیری قربانی اللہ واسطے، آسمان تو آواز ہوندی ہے میری جنت تیرے واسطے۔ اور آئیے
میں تیری ایک ایسے نبی نال ملاقات کرواواں گا کہ جنہ دا نام نامی اس میں گرامی دسن تو پہلے میں تانوں یہ بات دسنا چاہنا وا، اے نبی خود بھی نبی، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، اور اس نبی دا بیٹا بھی نبی۔ دیکھو کیسا اللہ دا کرم ہے کہ 4 نسلہ لگاتار نبی بنی ہیں، اور 4 نسلہ کو اللہ نے قربانیاں بہت بہت بڑیاں لئی ہیں۔ حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام جنہ دا میں تانوں تعارف کروانا چاہنا، اس تو پہلے چند گزارشات تے ذرا غور کیجئے۔ اگر اسی نماز پڑھنے ہیں تو وقت دی قربانی دینے ہیں۔ اگر اے ٹوپی میرے سر تے آ کے پئی ہے تو آڈے وچوں بھی بعد احباب نے سر تے رکھی ہے، اور تانوں پتہ ہے اے ٹوپی پہرے لیراں ہوئی ہے، اے دا ایک ایک تاگا بنے ہیں۔ اس تو بعد اے ٹوپی نو بنایا گیا، کڑیا گیا، پھر اے ٹوپی پاکستان دی منڈیاں چاہیے، پھر لاہور دے بازاراں دی زینت بنی ہے۔ اس تو بعد اینو تساں تے میں خرید کے اپنے سر تے پایا، اور انسان دے سر دا تاج بن کے انسان دی عزت بنی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز ہے جب تک قربانی نہیں دیندی ادو تک کامیاب ہوندی، اچھی بولو نہیں۔ اگر ایک عالم بنتا ہے تو 10 سال مدارس سے پڑھ کے اساتذہ دیاں ماراں کھا کے عالم بنتا ہے۔ حضرات ذرا غور کیجئے، اور ایک قربانی جدو بندہ دیندا ہے، قربانی تو بعد اللہ پاک دا پھر اوہتے فضل عام ہوندا ہے، فضل خیر ہوندا ہے، اور وہ بندے نو پھر کائنات چ کسے میدان چ مار نہیں پیندی۔ اور آئیے حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹا حضرت یوسف ہے، تے انج کر کے ایک دن اپنے ابا جی کو لائے نے، رات خواب دیکھی ہے، تے ابا جی دے کول آ کے آندے نے، ابا جی میں رات خواب دیکھی ہے۔ پترا کی خواب دیکھے ہے؟ آئیے ذرا قرآن سنیے۔ اللہ فرماندے نے حضرت یوسف نو خواب آیا، خواب دے اندر ویندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جی میں خواب دیکھے ہے، میں نو خواب دے اندر نظر آیا کہ 11 ستارے نے، تے ایک چاند تے ایک سورج ہے، تے میرے اگے سجدہ پہ کر دینے، سجدہ ریز ہوئے نے۔ باپ بڑا حیران ہویا ہے، باپ آندہ ہے پترا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ بیٹا جڑا تینوں خواب آیا ہے، اے اپنے پراواں دے اگے ذکر نہ کری، اپنے بھائیاں دے اگے اے خواب ذکر نہ کری۔ ابا جی کیوں نہ کراں؟ قرآن سن لے، اپنے سینے ٹھار لے۔ حضرت یعقوب فرماندے نے وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيث۔ پترا تینوں اللہ نے اپنا نبی چن لیا، ان قریب اللہ تینوں ایسیاں حکمات دوے گا جیڑیاں انبیاء نو دتیاں، تیرے باپ تے دادا پر دادا نو دتیاں۔ تے بات میرے دوستاں ہندہ اوے جو اللہ نو منظور ہندہ ہے، ہرگز او نہیں جے ہو سکدا جو نبی نو منظور ہندہ اوہی ہے جو اللہ نو منظور ہندہ ہے۔ انہاں دے بھائی آئے نے، تے ایک بندہ آیا آ کے آندہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔
آندا یوسف دے پائیو تانوں اے بات دا علم ہے کہ حضرت جڑے تہاڈا بھائی یوسف ہے تہاڈا باپ یعقوب دے نال محبت کردا ہے تے تہاڈے نال محبت نہیں کردا، تہاڈے نال پیار نہیں کردا، تہاڈا باپ یوسف نال پیار کردا ہے۔ تے بھائی کی آندے نے اے 10 تو 11 بھائی نے آندے نے انج کرنے ہاں چلو یوسف نو باپ دی نظراں تو اوجل کر دینے ہاں، باپ دی نظراں تو اینو اوجل کر دینے ہاں، اینو قتل کر دینے ہاں یا اینو کسے چیز دے اگے او دا شکار بنا دینے ہاں۔ ویکھ لے سارے پائی آئے نے اینا چو ایک آندہ قال قائل منہم لا تقتل یوسف والقوہ فی غیابت الجب، انج کرو یوسف نو قتل نہ کرو، ہے تے ساڈا پائی ہے انہوں قتل نہ کرو، انج کرو انہوں کسے کنویں دے اندر سٹ دینے ہاں۔ تے شام پیندی ہے باپ دے کول ہوندے نے تے آ کے کی آندے نے قرآن سن لے آندے نے ارسلہما غدًا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ آندے نے ابا جی میرے پترو ابا جی اسی سوچ رہے ہیں ساڈا پائی جڑا یوسف ہے او کدی بھی ساڈے نال سیر کرن نہیں گیا، بکریاں چران نہیں جاندا، اسی سوچ رہے ہیں ارسلہما غدًا، اسی آنے ہیں تسی کل ساڈے نال ساڈا پائی بھیج دو، اے ساڈے نال کھیڈ آئے گا، ساڈے نال کھیڈ آئے گا، سیر و تفریح کر آئے گا تے اسی ایدیاں حفاظت کرن والے ہاں۔ تے حضرت یعقوب آندے نے مینوں انج لگدا ہے جویں میرے میس واسطے اپنا بیٹا نہیں بھیجنا چاہندا کتے میرے یوسف نو بیڑیا نہ کھا جائے۔ تے بھائی آندے نے ابا جی اسی 10 تو 11 بھائیاں ساڈے ہوندیاں ساڈے ویر نو کون نقصان پہنچا سکدا ہے؟ اور لاہوریا اگر نبی یعقوب نو علم غیب ہوندا، اگر نبیاں نو علم غیب ہوندا تے نبی کدی اپنا یوسف نال پیج دے اچھی بولو نہ پیج دے۔ نبی نو جو پتا ہوندہ میں 40 سال اپنے بیٹے دی جدائی دے اندر رونا ہے تے کدی اپنا پتر نہ پیج دے تے اپنا بیٹا نہ دے اتے اعتبار کر کے نال پیج دیتا ہے تے جدو پرا لے کے نظراں تو جلوندے نے ویکھ لے میرے نبی یعقوب نے 40 سال اپنے بیٹے دی جدائی دی قربانی دیتی ہے۔ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ کنے سال 40 سال قربانی دیتی ہے تے پرا نظراں تو لے کے اوجل ہو جاندے نے، باپ دی نظراں تو چھپ جاندے نے تے ایک میرے یوسف نو تھپڑ مار دے، دوسرا میرے یوسف علیہ السلام نو گرے بام تو پھڑ کے کسیٹنا شروع کر دیندہ ہے تینج کر کے اینا کنویں دے اندر میرے یوسف نو سٹ چھڑیا ہے۔ اینا نو کی پتا سی ایک وقت ایسا ہونا ہے کہ اسی اس یوسف دے در تے سوالی بن کے جانا ہے، اسی اس یوسف دے در تے منگتے تے فقیر بن کے جانا ہے۔ ویکھ لے پرا نو سٹیا کنویں دے اندر سٹ دینے تے کمیز لا لیندے نے، کمیز لا کے بچھڑا ذبح کیتا بکرا ذبح کر کے اتے خون لگا لیندے نے تے کمیز لے کے اپنے باپ دے کول چلے جاندے نے۔ شام پئی آندے نے رات پہ لین دو پھر چلان گے، رات پیندی ہے کمیز اچ بھڑی ہے باواں سر تے رکھیاں نے، وین ویلا کر دے بستی چ داخل ہو جاندے نے۔ کنان بستی دا نام ہے جس بستی دے اندر حضرت یعقوب رہندے نے۔ پرا نو کھوچ سٹیا تے کمیز لے کے بستی چ داخل ہو جاندے نے تے قرآن ویکھ لے کی پیا نقشے کھچدا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ سر تے باواں رکھیاں لاہوریا گھر وڑ دینے باپ چھاتو ویندہ آمدہ میرے یوسف نو کچھ ہو گیا تھلے آئے نے بیٹے ہوندے نے آ کے آندے نے ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گیا تے آسی کمیز لے کے آئے ہیں
سانو پتہ تساں یقین نہیں کرنا، نالے بھی گل کہتے سانو پتہ ہے تساں یقین نہیں کرنا، تے اسی نال ایک قمیض لے کے آئے ہاں، ایدے تے حضرت یوسف دا خون لگا ہے، تے حضرت یعقوب نے انج کر کے قمیض پھڑی ہے، میرے وال ویکھو یار، انج کر کے قمیض پھڑی ہے تے سونگ دینے آندے نے اے خون دے وچوں یوسف دی خوشبو نہیں آ رہی، اے میرے یوسف دا خون ہو ہی نہیں سکدا، تے انج کر کے آندے نے پترو تسی جھوٹ بول دے ہو، تے بیٹے آندے نے ابا جی خون لگا قمیض یوسف دی ہے، تسی کیویں آندے ہو، اسی جھوٹ بولنے ہاں، تے حضرت یعقوب نے انج کر کے قمیض پھڑی ہے، تے سامنے ویندے نے تے پیچھوں بھی ویندے نے، آندے نے پترو ایک گل تے دسو نا، او بیڑیا کڈا سیاਣਾ سی جن نے قمیض دے وچوں میرا یوسف کھا لیا تے قمیض بچ گئی ہے، یوسف کھا گیا قمیض نو ایک چیرا بھی نہیں آیا، پاٹی نہیں، یوسف وچوں پورا کھا گیا، تے نال ہی آندے نے فصبر جمیل واللہ مستعان علی ما تصفون۔ اگلا دن ہویا کنویں دے کول جاندے نے تے جا کے ویندے کی نے وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، ایک قافلہ ہوندا ہے، ایک قافلہ آیا شام دے وچوں تے مصر جا رہا ہے، انہاں نوں پانی دی حاجت پیش ہوندی ہے، جا ادھروں ادھر رہے نے، ادھر کنواں ویکھیا کنویں لوندے نے تے آ کے وچوں پانی کڈنا شروع کر دیندے نے، آسمان تو آواز ہوندی ہے، انہاں ڈول وچ سٹیا ہے، تے اللہ نے فرمایا میرے یوسف ڈول نال چمٹ جاؤ، حضرت یوسف ڈول نال چمٹے نے، باہر آئے نے تے قافلے والے کی آندے نے قالا یا بشرا قالا ھذا غلام، آندے نے قافلے والے خوشخبری ہے، اے تے بچہ وے، اے تے غلام ایک نکل آیا ہے، اینو فروخت کرانگے، ایڈا حسین بچہ ہے اینو فروخت کرانگے تے اچھے خاصے پیسے کما لوانگے، تے بھائی پراں بیٹھے نے کنویں دے نال ہی پراں بھائی بیٹھے نے، جدوں ویکھیا یوسف باہر آ گیا صحیح سلامت تے آ جاندے نے، آ کے انہاں نوں آندے نے اے تے ساڈا غلام ہے، اے تے ساڈا غلام ہے، اے تے ساڈا غلام پجیا ہویا ہے، گھروں نس آیا تے موقع پا کے تے چھپ گیا ہے، تے انج کرو تسی اینو ساڈے کولوں خرید لو، تے خریدیا کنیاں پیسیاں دے اندر ہے، وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَاتٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ۔ چند سکیاں دے اندر قرآن آندہ چند سکے درم چاندی دا ہوندا ہے، سونے دا درم بھی نہیں چاندی دا درم، چند گنے چنے سکیاں دے اندر میرے یوسف نو ویچ دیتا ہے، تے جدو ویچ دیتا ہے پھر اللہ نے کو بھی وقت لے آندہ ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور رب جنوں چاہے عزتاں دیندا ہے، جنوں چاہے ذلیل کر دیندا ہے، اللہ نے کنویں دیاں گہرائیاں چوں کڈ کے مصر دے تختاں تے بٹھا دیتا ہے، تے ایکو بھی وقت آیا بھائی سارے کٹھے ہو کے آئے نے، قید سالی پہ جاندی ہے تے بورے لے کے مصر آ جاندے نے، فَعَرَفَهُمْ، میرے یوسف نے پہچان لیا میرے بھائی نے، قصہ مختصر کرا جمعے دا وقت بہت قلیل ہے، آندے نے پہچان لیا میرے بھائی نے، تے گلہ دیتا ہے، کنک دیتی ہے تے پیسے بھی نال ہی رکھوا دیندے نے، اور میرے دوستا پیسے بھی نال رکھوا دیتے نے تے گلہ بھی دے دیتا وے، اب ایکھلا قرآن کی پیا نقشے کھچدا ہے، حضرت یوسف آندے نے اور تہاڈا کوئی ہور بھائی بھی ہے وے، آندے نے جی ساڈا بھائی ہے، اگلے پھیرے انہوں بھی لے کے آیا جی، واقعہ تسا سنے اگلے پھیرے آئے حضرت بنیامین نو بھی لے آندا، تے حضرت یوسف نے او پیالے دا الزام لگا کے حضرت بنیامین نو اپنے کول رکھ لیا، تے بھائی جدو واپس گئے نا تے جا کے
حضرت یعقوب نو آندے نے، حضرت یعقوب آندے نے بنیامین کتھے وے؟ اے انہیں تے چوری کر لئی ہے، انہوں مصر دے عزیز مصر نے رکھ لیا ہے، تے باپ رون لگ پیندا ہے، تینج کر کے آندا ہے میرے پترو ایک رکھا لے کے آؤ نا، او دے تے ابا جی کی لکھنا ہے؟ آندے نے میں ایک عزیز مصر نو خط لکھنا ہے، تے خط دے اندر کی لکھ دینے، لے کے آندے نے پترو جا کے عزیز مصر نو دے دے آجے، تے لکھیا کی ہے؟ آندے نے میرا ایک بیٹا یوسف سی، عزیز مصر جی میں توانو نہیں جاندا لیکن میں اللہ دا نبی یعقوب ہاں، تے میرے کلوں میرے اے بیٹے اس تو پہلے ایک بیٹا یوسف لے گئے سن، تے آندے نے انہوں بیڑیا کھا گیا ہے، تے او دی یاد دے اندر رو رو کے میری اکھاں دی بنائی چلی گئی ہے۔ اوہ لاہور دے عباسیہ میں دسنا کی چاہنا ماں، اور جڑے باپ دی مسند دے وارث ہوندے نے، باپ دے مسلح دے وارث ہوندے نے، باپ دے نقش قدم تے چلن والے ہوندے نے، اونا بچیاں دے اندر باپ دیاں جانا واسطیاں نے، اونا بچیاں واسطے والدین سفران دے اندر دعاواں کر دینے، رات دیاں تریخیاں دے اندر دعاواں کر دینے، رب اگے رو رو کے دعاواں کر دینے، اور جڑے باپ دے پیچھے چلن والے ہوندے نے، والدین دا صدقہ جاریہ بنن والے ہوندے نے، لاہوریا انہاں دے اندر والدین دیاں جانا واسدیاں نے، تے حضرت یعقوب آندے نے میری بنائی چلی گئی ہے رو رو کے یوسف دی یاد دے اندر، تے بنیامین میرے کو ایک نشانی ہے، اے بھی تساں رکھ لئی ہے، انج کرو اے واپس بھیج دیو، مینوں واپس کر دیو۔ تے رکھا آیا نا حضرت یوسف نے ویکھیا، تے آسمان تو آواز ہوندی ہے یوسف جی آج حداں مک گئیاں، آج ساریاں ہی گلاں ختم ہو گئیاں نے، آج آزمائش ختم ہو گئی ہے، انہاں نو دس دیو تسی یوسف ہو۔ تے حضرت یوسف نے دسیا واقعہ مختصر کراں، اگلی دفعہ خیر ہے اپنے ابا جی نو بھی نال لے کے اوندے نے، تے قرآن کی پیا نقشے کھچ دے، اللہ فرماندے نے ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور پتہ چلے لاہوریا میرے یعقوب نے قربانی دیتی ہے، 40 سال بیٹے دی یاد چ روندے رہنے، تے بعد چو فائدہ کی ہویا؟ قرآن آندا ہے اللہ فرماندے نے دوویں میرے نیک بندے سن، اے دوویں میرے اجے نہیں سمجھے، میرا دل کردہ میں ایک اور قرآن دا مقام سنا دیاں، جگہ دے پیر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، مدینے دے یہودی ہوندے نے، آ کے آندے نے دسو صحابہ کاف کون نے؟ کون کون نے؟ اصحاب کہف او کنے سن تے کون نے؟ اگر دس دیو گے تے اسی تواڈے تے ایمان لے آواں گے۔ تے آسمان والنبی پاک نے ویکھیا ہے، آسمان تو آواز ہوندی ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔ آؤ سنو قرآن وَرَبَّتْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ قرآن پہ آندہ ہے اینا قربانی کی دیتی ہے، اینا دے وقت دا جڑا حکمران ہے او دا نام دقیانوس ہے،
کی نام ہے دقیانوس تے اے جڑا لوگاں دے کولو زبردستی اپنے بتاں دی پوجا کرواندا ہے تے اینوں پتہ چلدا ہے اینوں ایک دسن والا دسدا ہے جی فلاں قبیلے دے جڑے بندے نے وہ نوجوان تواڈے بتاں نوں نہیں پوج دے بلکہ وہ تے اللہ تے ایمان رکھ دے نے انج کر کے بلائے نے اپنے کول بلایا آدھا ہاں بھی یہ گل سچی ہے انہاں کہا جی یہ گل سچی ہے اسی اس رب تے ایمان رکھنے ہیں جڑا تیرا بھی رب ہے تے ساڈا بھی رب ہے انہیں ڈانٹیا چرکیا آندہ باز آ جاؤ ورنہ اچھا سلوک نہیں کرانگا اے باز نہیں ہوندے انہیں ایک پاسے اگ بال لئیے ایک پاسے اپنا بت رکھ لیندہ ہے تے سامنے آپ کھڑا ہے تے ساری قوم نو بلا لیندہ ہے گل دی سمجھ آ رہی ہے نا ساری قوم آ گئی ایک پاسے اگ چلائیے دوجے پاسے بت رکھے ہے تے قوم ساری آ جاندی ہے آندہ میرے بت نو سجدہ کرو جڑا سجدہ نہیں کرے گا انہوں اگ چ سٹ کے ساڑ دیاں گا صحابے کعب بھی کھڑے نے ایک قوم دا سجدہ کردہ قوم دے وچوں ایک آیا سجدہ کردہ دوجا آیا سجدہ کردہ تیجا آیا سجدہ کردہ چوتھا آیا سجدہ کردہ تے دوستا اے تے اگے ہی گجے سن سجدے کرنے تے وچ کچھ اہل حدیث بھی موجود سن صحابے کعب آئے نا سجدہ نہیں کیتا تے آندہ ہے نانو جیل دا لباس پہنا دیو ہاتھ کڑیاں لا دیو تے جیل دے اندر سٹ دیو اینا تے کوڑے برساؤ ایتھو تک کہ اپنے دین تے واپس آ جان تے جیل چ سٹ دیتا جاندہ ہے میرے دوستا میں جڑی گل کرنا چاہنا جیل دے اندر چھٹیا جاندہ ہے تے موقع پا کے صحابے کعب جیل دے وچوں نس جاندے نے شہروں نکل جاندے نے تے اگے ایک غار آیا غار آ جاندہ ہے موقع پا کے غار دے اندر چلے جاندے نے تے قرآن کی پیاندہ ہے اے نے رب دے ولی بعض لوگ آندے نے اہل الحدیث ولیاں نو نہیں ماندے اور دوستا ولیاں دی جتی خاک میری اکھاں دا سرما ہے اور ولیاں دی جتی میرے سر دی پگ ہے ویکھ لے اے رب دے ولی نے موقع پا کے غار چ چلے جاندے نے تے قرآن کی پیا نقشے کھچ دے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا غار چ چلے جاندے نے تے رب پھر اپنے ولیاں نو سواندا کیویں میں کنا تے تھاپیاں دے دے کے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ اللہ نے سی اپنے ولیاں نو سوانے ہیں کنا تے تھاپیاں دے دے کے جویں ماں دی اللہ کا سو جا بچے نو سواندی ہے ایویں رب آندے نے سی اپنے ولیاں نو سوانے ہاں تے جدوں ولی سو جاندے نے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا اے رب دے ولی نے اے نہیں رب دے ولی قوم دے کے ڈرے نہیں بلکہ آندے کی نے ہاؤلائے ادھر میرے وال دیکھو ہاؤلائے قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ لولا یاتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا گھر چھڑیا قربانی کا دی دیتی ہے گھر چھڑیا گھر بار چھڑیا رشتہ دار چھڑے بیوی بچے چھڑ دیتے تے غار چ چلے گئے تے رب پھر اپنے ولیاں دی لاجاں کیویں رکھ دے قرآن دا مقام سن لے
وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اللہ نے اشارہ کیتا ہے سورجا ادھروں نہ لنگی ذرا پاسے ہو کے لنگی تھلے میرے ولی ستے نے کتے تیری توپ دی وجہ تو انہوں گرمی نہ لگ جائے تیری توپ دی وجہ تو رب اپنے ولیاں دی لاجاں میں رکھ دا ہے سورج نو حکم دیتا سورجا ذرا سیڈ تے ہو کے لنگی اللہ ولی تیرے کنے سال ستے رہے نے پسروری ہے میرے ولی 10 سال نہیں 20 سال نہیں 50 سال نہیں 100 سال نہیں اللہ پھر کنی دیر ستے رہے نے قرآن سن لے اللہ فرمان دینے والا بیسو فی کافیم سلاسمائتن سنین وزدادو اللہ آندے نے پسروری میرے ولی 309 سال ستے رہے کنے سال 309 سال تے جسم بھی صحیح سلامت تے جدوں اٹھے نے ولی جدوں بیدار ہوندے نے نیند چو اڑ دے نے تے آپس گلاں کی کر دے نے آندے نے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ کنے دیر تھے رہے ہو ہونا جو ایک بندہ آندہ ہے قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ہوئے تھے کنی دیر ٹھہرے ہو کنی دیر ستے رہے ہو اور کنی کو دیر تھے ٹھہرے ہو تے دوسرا آمدہ ہے سابقہ آمدہ دوسرا بندہ کی آمدہ ہے دوسرا پائی آمدہ ہے قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قرآن میں تیرے تو صدقے جاوا قربان جاوا حق دا نہیں ہوندا ایک آمدہ ہے یار 2-4 گھنٹے ستے ہیں دوجا آمدہ نہیں کوئی 5-7 گھنٹے ستے ہیں تیجا آمدہ نہیں یار ایک دن ستے رہے ہیں اور لاہوریا پتہ چلے ہیں ولیاں نو اپنے سون دا بھی علم ہوندا بولو یار علم غیب ولی جان دے نہیں ولیاں نو یہ نہیں پتا سی کنی دیر ستے رہے ہیں تے آج کل دے جڑے پیر نے انہاں دی بلیاں بھی ماشاءاللہ 14 میل دور دا جان دی ہیں بھائی فلاں بابے دی بلی جیڑی ہے نا 14 میل دور علم غیب جان دی ہے انہوں پتہ ہے یہ تو کی 14 میل پر آمدہ پہ ہے بیٹھی ایتھے میں پتہ انڈیا کی ہو رہا ہے آئیے قرآن سن لو ایک اور مقام ہے اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے میرے محبوب تسی بھی اعلان کر دیو تینہ چیزاں دا اللہ کی چیزاں نے کُلَّا أَمْلِكُ کُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ اچھی کہہ دیو سبحان اللہ اور میرے مسلک دی حقانیت ثابت ہونے لگی ہے اچھی سبحان اللہ کہو اللہ فرمان دینے کُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ فرمایا سونیا تینہ گلاں دی نفی کر دیو ترجمہ سنا دیا ترجمہ بڑا ڈاڈا جے بات چنا کیا جے سونیا تینہ گلاں دی نفی کر دیو کُلَّا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ سونیا کہہ دے میرے کول اللہ دے خزانے نہیں میں مختار کل نہیں میں اولاداں دین والا نہیں سونیا کہہ دے میں تیاں دین والا نہیں میں پتر دین والا نہیں میں کاروبار دین والا نہیں میں مال تے پراپرٹیاں دین والا نہیں والا عالم الغیب سونیا کہہ دے میرے کول علم غیب بھی اچھی بولو یار
نہیں میرے کو علم غیب بھی نہیں۔ تے تیسری گل والا اقول لکم انی ملکن، سونیا کہہ دے میں فرشتہ بھی اچھی بولو، میں نوری بھی نہیں، اور نور من نور اللہ کہنے والو۔ اے قرآن دی سورت الانعام دی آیت نمبر 50، گھر جا کے ترجمے والا قرآن لے کے ویکھ لویں، اگر حوالہ نہ ملے تے میری او سزا جو چور دی سزا ہے، اگر ایہی ترجمہ نہ ملے جڑا میں کیتا ہے۔ تیناں گلاں دی نفی ہوئی۔ فرمایا سونیا کہہ دے میرے کو اللہ دے خزانے نہیں، میں علم غیب نہیں جاندا، اور میں بھی نہیں جاندا میں نوری ہاں۔ تیناں گلاں دی نفی ہو گئی، مسلک وہابیاں دا سچا ہو گیا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ سورت الانعام دی آیت نمبر 50 کسے مشرک دے متھے تے لکھ کے لا دے، تڑف تڑف کے مر سکتا ہے، اس آیت دا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ رب نے بغدری ایسا سڑ چھڑیا۔ تو دوسرا مقام فرمایا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ فرمایا سونیا کہہ دیو میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک، میں اپنی جان دے نفع نقصان دا مالک ہی نہیں، مگر جو چاہے اللہ او ہوندا ہے، جو نبی چاہے او نہیں جے ہو سکدا۔ ایک اور دلیل دے دیاں، مکے قید پہ ہے، مدینے دے اندر صحابہ آئے نے نبی پاک دے کول، فرمایا سونیا قید پہ گیا دعا کر دیو، پھر نبی پاک کھلے میدان دے اندر نکل جاندے نے، تے جا کے دعا کی کیتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اگے جڑے الفاظ نے لاہوریا انت الغنی ونحن الفقراء الی اللہ۔ ترجمہ سنا دیا، ترجمہ اللہ تو غنی ہے، انت الغنی، اللہ تسی غنی ہو، آگے جمع دی ضمیر لے آندی ہے، عربی گرامر دی روح نال نحنو ضمیر جمع دی ہے، جمع دی ضمیر لے آ کے نبی پاک نے فرمایا وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اللہ سی فقیر ہاں۔ اوتھے میرے نبی بھی موجود نے، ابو بکر بھی موجود نے، عمر بھی موجود نے، عثمان بھی موجود نے، علی مشکل کشا کہنے والو اوتھے میرا علی بھی موجود ہے، تے نبی پاک کی کہہ رہے نے وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ، اللہ سی فقیر۔ پھر کدی موقع ملیا تو اس موضوع دے جمعہ پڑھاواں گا، آج میرا یہ موضوع نہیں۔ تے اے جڑے رب دے ولی نے آندے نے تے کنی دیر رہے ہیں، آندے نے کچھ دن یا ایک دن یا کچھ دن دا حصہ رہے ہیں، تے ایک دوسرا کی آندہ ہے، آندہ انج کرو اس گل نو چھڑ دیو قالو ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ ہی جاندہ سی تے کنی دیر رہے ہیں۔ ایتھوں پتہ چلدا ہے صحابہ کاف نے بھی قربانی دیتی ہے، صحابہ کاف نے بھی۔ اور آؤ اجے نہیں سمجھے تے ایک اور قرآن دا مقام سنا دیں۔ اے پارا ٹھائیاں نکل آیا ہے، فرعون ایدی بیوی آسیہ وے تے رب دی ولیہ بن گئی ہے۔ فرعون اندہ آسیہ تینوں کی نہر وج گیا ہے، اے قرآن سن لے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا آسیہ تینوں کی نہر بج گیا، اب باغات دیکھ ذرا، نوکر چاکر پہل ویخ، عزت دیکھ، آسیہ تینوں کی نہر بج گیا، موسیٰ دا کلمہ چھڑ دے، اب باغات دیکھ لے، یہ سب کچھ تیرے واسطے ہی ہے۔ تے ماں جی آسیہ آندیاں نے
میں تیرے انہاں باغات دا کی کرنا ہے جدے وچوں رب دا قرآن پڑھن دی آواز ہی نہیں ہوندی۔ آندا آسیہ باز آ جا نہیں تے لٹا کے اتے پتھر سٹ دیاں گا۔ ماں آسیہ آمدیاں نے اے رب دی توحید دا رنگ چڑھ گیا ہے، جان جا سکدی ہے پر کلمہ موسیٰ دا نہیں جا سکدا۔ شہانہ لباس اتر جاندے نے، زمین تے لٹا لیندا ہے، ہتھاں تے پیراں دے اندر میخاں ٹھوک دیندا، کل ٹھوک دیندا تے محل دی چھت تے پتھر لے جاندا تے اتے جا کے پتھر رکھیا ہے۔ آندا آسیہ باز آ جا، اجے بھی معاف کر دیاں گا ورنہ یہ پتھر سٹ کے مار دیاں گا۔ تے ماں جی دا جواب پھر ہوئی ہے تے قرآن سن لے، اللہ فرماندے نے اِذ قالت ربی ماں جی آسیہ نے زمین تو آواز کنوں ماری ہے؟ اچھی بولو، آسمان تے آواز ماری ہے، اللہ نو آمدیاں نے اِذ قالت ربی بللی اندک بیتن فی الجنہ، اللہ میرا اپنے کول گھر بنا دے جنت دے اندر، اپنے کول بنا لے۔ کنوں کیا؟ اور کوئی پیر دا وسیلہ پایا؟ اچھی بولو، نبی موسیٰ ہے بھی نبی نے، ہے بھی موجود نے، ہے بھی زندہ نے، اے نہیں آکھیا میں موسیٰ دے وسیلے نہ منگنی ہاں، بلکہ ڈائریکٹ کنوں آواز ماری ہے؟ اللہ نو، اللہ کلے نو۔ کہ اللہ اندر نے جے پتھر ڈگا نہیں اسی آسیہ دی روح پہلے ہی قبض کر لی سی۔ اے وہ لوگ نے جنہ دے عقیدے پکے سن، اپنی جان دی قربانی دیتی ہے، کدے واسطے؟ اچھی بولو، اللہ واسطے۔ قربانیاں دین تو بعد پھر اجر کی ملتا ہے؟ اللہ فرماندے نے اسی جنتاں دے حقدار بنا دینے ہاں، دنیا آخرت دی نعمتاں نہ مالا مال کر دینے۔ اور آئیے ایک اور مقام سن لیجئے، اس نبی دا نام حضرت ابراہیم ہے تے 86 سال دی عمر ہے تے رب دے کولوں پتر پہ منگ دینے، ربی حب لی من الصالحین، اللہ پتر دے دے۔ کسے دربار تے نہیں گئے، کسے ٹیری تے نہیں گئے، کسے دربار تے جا کے طواف نہیں کیتے، کسے قبر تے دیوے نہیں بالے، بلکہ کنوں آواز ماری؟ اچھی بولو، کسے مزار تے جا کے دودھا دیاں سبیلہ لائیاں؟ اچھی بولو، نہیں، کسے دربار تے عرس تے میلے نہیں کرائے، بلکہ زمین تو آواز ڈائریکٹ رب رحمان نو ماری ہے۔ پھر رب نے کہا جو ہن میں لاج نہ رکھا مینوں بھی رب کنے کہنا؟ پھر لاجاں رکھی ہیں، فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا میرے ابراہیم جی تانوں پتر دیاں گے، ایڈا حلیم تے بردبار دیاں گے، تسی چھری پھیرن چ حلیم ہوو گے، چھری پھیران چ حلیم ہوئے گا۔ تے بیٹا ہویا ہے، بیٹے دی عمر 9 سال ہے، اور 9 سال دے بچے ویکھے جنا کڈے ہوندے نے، اجے باپ دی انگلی پھڑ کے نال نال چلن جو گے ہوئے نے۔ تے خواب ہوندا ہے، خواب دے اندر کی ویندے نے، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ خواب آیا ویندے نے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ فرمایا پترا مینوں خواب آیا، میں خواب چ ویکھیا تینوں ذبح کر رہا، تے بیٹے دی عمر ویکھ لے تے گل ویکھ لے کی کیتی ہے۔ اے نہیں کیا ابا مینوں بھی خواب آیا میں تینوں چھری پھیرنے ہاں، نہیں نہیں، بلکہ اگوں کی کیا آندے نے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو خواب آئی جے نا کر گزرو۔ نبی دا خواب بھی وہی ہویا کردا ہے،
ابا جی جو خواب آیا کر گزرو تے انشاءاللہ ساتا جی دونی انشاءاللہ من الصابرین۔ فرمایا ابا جی میں صبر کرن والے ہیں جو پاؤ گے، یہ نہیں کہا میں نس جاواں گا میں رہنا نہیں گھر۔ جدو بیٹے نو نال لیا چھری لے لئی ہے رسی لے لئی ہے تے ماں نو کہا ہاجرہ انو سرما پا دے تیار کر دے، اج میں نو لے کے اللہ دی اج میں لے کے نو سیر واسطے جانا، گھر نہیں دسیا تے نکلے نا شیطان مڑ کے ماں جی کو آ جاندہ ہے، آ گیا آندہ پتہ ہی ابراہیم پتر کسے لے گیا، ماں جی آندیاں نے سیر کران واسطے لے کے گئے نے تے شیطان آندہ ہے ہاجرہ سیر کران واسطے نہیں بلکہ وہ تے اپنے پتر نو ذبح کرن واسطے لے گیا ہے۔ ماں جی آندیاں نے کوئی عقل دی گل کر، کدی پیواں بھی پترا نو ذبح کیتا ہے؟ آندہ جڑے رب دی وہ دن رات جڑے رب دی توحید سناندہ ہے نا اس رب نے کیا ہے۔ تے ماں جی سن لو وہ کی آندی ہیں، ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہوون لکھ ہزار، میں او بھی حکم الہی کارن تے ایک ایک کر کے وارا۔ ادھر دال نہیں گلی، حضرت اسماعیل کو لایا، آ گیا اندہ اسماعیلہ پتہ ہی باپ کتے لئی جاندہ ہے، تینوں ذبح کرن واسطے لے کے جا رہے انگلی چھڑا تے نس جا۔ پہلے جمرہ اولا تے آیا تے 7 کنکریاں ماریاں میرے ابراہیم نے، پھر جمرہ وسطیٰ تے ہوندہ 7 کنکریاں ماریاں، پھر جمرہ عقبہ تے ہوندہ پھر 7 ماریاں۔ آسمان تو آواز ہوندی ہے خلیل تہاڈی یہ ادا اتنی پسند آ گئی ہے میں قیامت تک حج دا حصہ ہی بنا دیتا ہے۔ اور ایک گھر دیاں اداواں نو اللہ نے حج بنایا۔ صفا مروہ تے سائی کنے کیتی ہے؟ ماں ہاجرہ نے۔ زمزم سب تو پہلے کنے پیتا ہے؟ ماں ہاجرہ نے۔ کینکریاں کنے ماریاں؟ ماں ہاجرہ نے۔ مکے دعا کنے کیتی ہے؟ حضرت ابراہیم نے۔ مقام ابراہیم کدے پیروں دے نشان نے؟ حضرت ابراہیم دے۔ اور کوئی وزیر جائے کوئی حکمران جائے جب تک ہوتے نس نس کے پھیریاں نہیں پائے گا رب آندے نے میں ہوتا حج تے عمرہ قبول نہیں کراں گا۔ اتھے پھیریاں پانیاں پہ دی وکری گال ہے ویل چیئر تے بہ کے پا لوے، لیکن جب تک نہیں نسے گا اللہ عمرہ قبول نہیں کرن گے۔ تو جب تک استانہ نو کینکرا نہیں نہ مارے گا انہوں تک بھی اللہ عمرہ حج قبول نہیں کرن گے۔ تیا ویکھ لے جا کے حضرت اسماعیل نو مینا دے میدان چ رکھے ہے تے حضرت ابراہیم نو بیٹا آندا ہے چھوٹی جئی عمر ہے تے بیٹا کچھ وسیعتاں کردا ہے۔ اے حدیث ضعیف نہیں جے سکے بند حدیث جے 7 وسیعتاں کردا ہے تے آندے کی نے پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی اور تسی او کمزور متاں وڈے نہ کائی ہوئے تکلیف میرے تائیں۔ دوجی وصیت حضرت بنو لتاں باہ بھی میریاں زیبا دے ویلے تڑفاں 4 چفیریاں اور خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائی۔ تیجی وصیت حضرت تواڈی عمر وڈیری ہے تواڈے ہتھی ہن موت آونی میری ہے صبر کمایو رکھیو وڈی دلیری ہے صبر بغیر چارہ نائی۔ چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پچھاونا آن کے چھیتی ٹور چلیا پرونا خدمت دا موقع ملیا نہیں۔ پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو لہو بنا کڑتا میری ماں نو پچھاویو صبر کماوے نصیحت فرماویو صبر بغیر چارہ نہیں۔ بیٹا کڈا کو ہے؟ پنجویں وصیت حضرت
جو میرے ہانی میرے نال سن کھیل دے کٹھے سا پھر دے جیویں پھول نے رویل دے آن گے کر ساڈے پیل دے اگ لگے گی اماں تائیں چھویں وصیت حضرت جے پوچھن بچہ کتے گوایا ہی آکھیو میں او دے کول چھڑ آیا ہی جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایہ ہی ضائع کرے گا ہرگز نائی 6 وصیتاں کیتی دھیان دینے ابا جی اکھاں تے پٹی بن لو کتے میرا چہرہ ویکھ کے تانوں تہاڈی محبت رب دی محبت دے آڑے نہ آ جائے اکھاں تے پٹی بن لو مینوں منہ دے منہ لٹا لو تے چھری پھیر دینے چھری چل دی نہیں وہ چھریے کیوں نہیں چل دی فرمایا خلیل میں تیری مننا کہ رب جلیل دی مننا آسمان تو آواز ہوندی ہے وہ خلیل چھری کی میں چلے میں اے دی نسل چوں آمینہ دا لال محمد پیدا کرنا فرمایا جبریل جی رب جلیل ہوں ہی جانا جنت چو دمبا پھڑ کے لے جا تے جا کے اسماعیل نو سانجے نال کٹ دیں تے تھلے دمبا لٹا دیں جدو لٹا دیتا جاندہ تے چھری نو حکم ہو جاندہ چل پہ میرے خلیل دے دو چھری چل دی ہے تے میرے خلیل نو اے بھی نہیں پتا کہ تھلے بچہ ذبح ہو رہا کہ دمبا پتا چلیا نبی نو علم غیب اینا بھی نہیں ایتھے نبی بیٹھے نے اگے بیٹا ہے پتہ نہیں کہ دمبا ہے انہاں اپنے لو بیٹے دے گلے تے چھری چلائی اور اگر چھری چل جاندی تے آج عید دے دنہ دے ویچ گھر مت مشیا ہونا سی کیونکہ بچیاں دی قربانیاں دینیاں پینیاں سی تواڈے وچوں بعض ایسے لوگ بھی نے جنہاں آج بھی قربانیاں کرنی ہیں اس وجہ تو میں اپنے پورے وقت تے اپنی بات ختم کرانگا لیکن قربانیاں کدو ہوئی ہے جدو حضرت جبریل نے دمبا لیا کے لٹائے تے قرآن سن لے کلیجے ٹھار لے اللہ فرماندے نے فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِيلِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمَ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ فرمایا جدو بیٹا اکھا کھول اکھا تو پٹی لائی نا سامنے اسماعیل کھڑا ہے تھلے ویکھیا دمبا ذبح ہویا اللہ ایک ہی ہے فرمایا خلیل اے میرے رب دیاں مردیاں نے اللہ جی میں پاس ہو گیا وہاں جدو اگ چ چھال ماری سی او پیچھے چلو ذرا جدو اگ چ چھال ماری سی فرمایا اللہ میں پاس ہو گیا فرمایا نہیں اجے امتحان اور بھی نے باپ نو مشرک باپ نو دعوت دیتی ہے اللہ میں پاس ہو گیا وہاں تاڑے امتحان فرمایا نہیں ابراہیم اجے امتحان ہور بھی نے اگ چ چھال ماری ہے فرمایا ابراہیم اجے امتحان ہور نے نمرود دی عدالت دے اندر اللہ دی یکتاہیت دا ڈنکا بجایا ہے اللہ میں پاس ہو گیا وہاں فرمایا نہیں ابراہیم اجے امتحان اور نے تے بیٹے دے گلے تے چھری رکھی ہے تے آسمان تو اللہ بول اٹھے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ اے او چند قربانیاں سن جیڑیاں انبیاء نے یا اولیاء نے اللہ دی راہ دے اندر دتیاں نے اور سانوں بھی اتھوں نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جدوں بھی اللہ دا دین نبی دا فرمان آقا دا دین تے اللہ پاک دا دین تے اسلام جدوں بھی دعوت منگے قربانی دی سانوں بھی تیار رہنا چاہیے انہاں گھر بار چھڈیا جانا دتیاں بیٹیاں نو ذبح کرن لئی تیار ہو گئے نے کدے واسطے اللہ دی رضا اس واسطے سانوں بھی تیار رہنا چاہیے اللہ جو سنیا جو سنایا قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک دو اعلان نے۔ پہلی بات تو ہے اگلے جمعے انشاءاللہ میرے ابا جان آ جان گے، اگلا جمعہ انشاءاللہ میرے والد محترم پڑھان گے، تسی سارے آؤ گے۔ میری جڑی ذمہ داری سی وہ ختم ہو گئی ہے، پھر موقع ملیا تو انشاءاللہ ضرور حاضری دیاں گا۔ تو اگلا جمعہ انشاءاللہ ابو جان آ کے خود پڑھان گے۔ سب احباب دے کے گزارش ہے کہ ٹائم سے تشریف لے آیا کرو اور اگلے جمعے بھی لے آیا جے۔ اللہ تہاڈا آنا قبول فرمائے، اللہ بیان کرنا قبول فرمائے، اللہ تہاڈا بیٹھ کے سننا قبول فرمائے۔ اللہ جنہیں بھی اتنے دکھی لاچار آئے اللہ سب دے دکھ درد دور فرما۔ اللہ میرے والد صاحب دے جڑے دوست نے حاجی صاحب ہو گئے اور دیگر رفقا مرتضی وڑائچ صاحب اور جنہیں دیگر رفقا جنہیں بھی نے جڑے دن رات میرے والد محترم نال تعاون کردے نے، ماشاءاللہ مرتضی وڑائچ صاحب دن رات میرے ابا جی دے نال اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے سفر کردے نے۔ اللہ انہاں دی محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرما۔ اللہ اور بھی جنہیں اس اتھے آئے نہیں اللہ سب دی دینی دنیاوی ہر قسم دی پریشانی دور فرما۔ اللہ کوئی اولاد دے دکھ دے اندر مبتلا وے اللہ سب دے دکھ درد دور فرما۔ اللہ کوئی اولاداں دے دکھ دے اندر مبتلا ہے، اللہ کوئی بیٹیاں دے دکھ دے اندر مبتلا ہے، اللہ کوئی کاروبار دے دکھ دے اندر مبتلا ہے۔ اللہ جڑے دکھ دے اندر مبتلا نے اللہ سب دے دکھ درد دور فرما۔ اللہ سب دی پریشانیاں پشیمانیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں بیمار نے سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جنہیں ہسپتالاں دے اندر کراں دے اندر بیمار نے اللہ سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی جنت نو اللہ سب دی قبر نو جنت دا باغ بنا۔ اللہ سب دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ مینوں اپنے والدین واسطے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ مینوں بھی اپنے دین واسطے چن لے۔ اللہ مینوں اپنے والد محترم دا جانشین بنا۔ اللہ میرے کولوں بھی دین دا زیادہ تو زیادہ کم لے۔ اللہ جنہیں بھی اتھے آئے نہیں سب دی پشیمانیاں نو آسانیاں چ تبدیل فرما۔ اللہ جنہ واسطے دعاواں منگ لیاں قبول فرما۔ اللہ جڑے ذہن چ نہیں انہاں دی بھی اللہ ہر قسم دی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جنہیں بیمار نے سب نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ میری والدہ نو بھی صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ میری والدہ دا سایہ میرے سر تے ہمیشہ قائم اور دائم رکھ۔ اللہ میری والدہ نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہ جڑی دعاواں منگ لیاں قبول فرما۔ اللہ جڑیاں نہیں منگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اللہ جڑیاں نہیں منگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔